بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف اشل کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں جمال۔ آج ہم بات کریں گے فتنہ دجال سے متعلق۔ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کی آمد بھی ہے، جس سے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں ایمان لانے والوں کو آگاہ فرمایا ہے۔ فتنہ دجال انسانیت کی شروعات سے اختتام تک کا کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے کے خطرناک ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس فتنے سے متعلق تقریباً ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈرایا تھا اور اس فتنے کو پہچاننے اور اس سے بچنے کی تعلیم بھی دی تھی۔ فتنہ دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں، جس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تک دجال کے فتنوں سے عظیم فتنہ نہ واقع ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ دجال کے معنی جھوٹا، شاطر، تہس نہس کر دینے والا اور چال باز کے ہیں۔ دجال کو اس لیے بھی دجال کہا جاتا ہے کہ حق کو باطل اور باطل کی حق میں تفریق ختم کر دے گا۔ وہ اپنے کفر کو اپنی شاطر چالوں سے چھپا لے گا۔ دجال کی پہچان یہ ہے کہ وہ مرد ہوگا، جوان ہوگا، سرخ رنگت کا ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور سینہ چوڑا ہوگا۔ اس کی دائیں آنکھ انگور کے پچکے ہوئے دانے کی طرح ہوگی، یعنی کانا ہوگا۔ اس کی پیشانی پر کافر واضح طور پر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہوگا یا نہیں جانتا ہوگا۔ دجال کے فتنے سے متعلق سن کر صحابہ کرام اس قدر خائف ہو جاتے تھے کہ ان کے چہرے پر زردی چھا جاتی تھی، لرزاں طاری ہو جاتا تھا، کپ کپی طاری ہو جاتی تھی اور وحشت چھا جاتی تھی۔ دجال کا خروج مشرق کے علاقے خراسان سے ہوگا۔ دجال زمین پر ظاہر ہونے کے بعد 40 دن تک رہے گا، جس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ دنوں کا دورانیہ معمول کے مطابق ہوگا۔ الغرض ہمارے دنوں کے مطابق دجال 1 سال 2 ماہ اور 14 دن دنیا میں رہے گا۔ اس دور میں ٹریولنگ انتہائی تیز ہوگی، گویا وہ اس دورانیے میں پوری دنیا میں لوگوں کا ایمان تباہ کرنے کی غرض سے چکر کاٹے گا۔ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان 2 مقدس مقامات پر اس لیے نہیں جا سکے گا کیونکہ اللہ پاک نے ان 2 مقدس شہروں میں داخلے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوں گے، جو دجال کو ان 2 شہروں میں داخلے سے روکے رکھیں گے۔ اور حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ دجال مسجد طور اور مسجد اقصی میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کے فالورز میں یہودی اور کفار ہوں گے، ان میں بھی بڑی تعداد عورتوں کی ہوگی، کیونکہ عورتیں ناقص العقل ہونے کے باعث اس کی چالوں میں اور اس کے فریب میں آ کر اس پر ایمان لے آئیں گی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال کی طرف نکلنے والوں میں سے سب سے بڑی تعداد عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور اپنی قریبی عورتوں کو دجال کی طرف شمولیت اختیار کرنے کے خوف سے رسیوں میں باندھ دیں گے۔ دجال کے پاس ایسی اتھارٹیز اور اختیارات ہوں گے کہ کمزور ایمان والے اسے اپنا خدا مان لیں گے، گو کہ وہ اختیارات ایڈوانس ٹیکنالوجی اور شیطان کی مدد سے ہوں گے۔ اس کے اختیارات دیکھ کر انسانی عقل معاف ہو کر رہ جائے گی۔ مثال کے طور پر دجال مردے کو زندہ کر دے گا، پلک جھپکتے زمین سے اناج اگائے گا، ایک لمحے میں آسمان سے بارش برسا دے گا، زمین سے سارے خزانے نکال باہر پھینکے گا۔ اس کے اختیارات میں جہنم اور جنت جیسی چیزیں بھی شامل ہوں گی۔ دوستو، اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی اور جنت اصل میں جہنم ہوگی۔
دجال کمزور ایمان والوں کو کہے گا، دیکھو اگر تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ چنانچہ دجال کے حکم سے 2 شیطان جن آن وارد ہوں گے جو ان کے والدین کا روپ دھارے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے بیٹا دیکھ یہ تیرا رب ہے، تو اس پر ایمان لے آ۔ اور اس طرح وہ کمزور ایمان والے دجال پر ایمان لا کر اپنے حقیقی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق دجال ایک قبیلے پر سے گزرے گا، لوگ اس کو جھٹلائیں گے تو اس قبیلے پر عذاب برپا ہو جائے گا، ان کا اناج ختم ہو جائے گا اور وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اور پھر ایک اور قبیلے پر سے گزرے گا، جب وہ اس کو سچا مان لیں گے تو ان پر بے شمار نوازشات ہوں گی، آسمان سے پانی برسے گا، بے پناہ اناج ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کے حکم کے مطابق ان کے جانور انتہائی صحت مند ہو جائیں گے اور ان سے فیضیاب ہوں گے۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال یہ بھی ہے، اکثر ہم لوگ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں بادلوں سے لکھا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت سے حقیقی طور پر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایڈوانس ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو چائنا نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے بادلوں میں پورے شہر بھی آباد کر کے دکھا دیے ہیں۔ الغرض فتنہ دجال میں حق اور باطل کی پہچان بہت مشکل ہو جائے گی۔ دوستو، آپ نے دجال کے ذکر کے ساتھ ساتھ اکثر برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بھی سنا ہوگا، جس کی تفصیل آنے والی کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ فی الوقت مختصراً اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل اٹلانٹک اوشین کے کل 300 جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں بیشتر غیر آباد ہیں۔ 300 جزیروں میں سے صرف 20 جزیروں پر ہی انسان آباد ہیں، وہ بھی انتہائی کم تعداد میں۔ برمودا ٹرائنگل میں ہی دجال موجود ہے یا یہاں اس کا راج ہے؟ برمودا ٹرائنگل اپنی پراسراریت کے باعث دجال کا مسکن سمجھا جاتا ہے۔ اس ٹرائنگل کا رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ تقریباً 400 سالوں سے کسی نے ان جزیروں پر جا کر آباد ہونے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ جہاز کے کیپٹن اس علاقے سے دور ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پانی کی گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راز چھپے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کا نام پہلی بار 1945 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران لیا گیا، جب اس پر پراسرار علاقے میں کچھ طیارے غائب ہو گئے تھے۔ اس حادثے سے پہلے بھی یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ اس وقت اس علاقے کو برمودا تکون کے بجائے شیطان کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کو جہازوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں اتنے جہاز غائب ہو چکے ہیں جو کہ اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ یہاں سے کوئی بھی بحری جہاز واپس نہ آ سکا اور نہ ہی کوئی ہوائی جہاز اس کی خلائی حدود سے گزر سکا ہے۔ جو جہاز بھی اس کی حدود میں اگر غلطی سے بھی داخل ہوا ہے، اس کو اپنے بیک اینڈ تک کوئی پیغام پہنچانے کی بھی مہلت نہ مل سکی۔ جہاز کے سسٹم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اور اس جہاز کے غرق ہونے کے بعد اس کا کوئی ملبہ یا سراغ بھی آج تک نہیں مل سکتا ہے۔ 5 جہازوں پر مشتمل امریکی فضائی اسکواڈرن بھی یہاں گم ہو گیا تھا، جو کہ 1945 میں برمودا ٹرائنگل پر پرواز کر رہے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی تلاش میں جانے والے جہاز بھی واپس نہ آ سکے۔ الغرض یہ سمجھا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل ہی دجال کا قید خانہ ہے۔ دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا اور اصفہان جو کہ ایران کا شہر ہے وہاں آباد ہو جائے گا۔
اصفہان کے 70,000 یہودی آ کر اس سے مل جائیں گے۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر بعد میں اصفہان میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال دنیا کی تمام اسباب سے لیس ہوگا اور ان اسباب سے خوب فائدہ اٹھائے گا۔ خروج دجال سے پہلے 3 سال قحط رہ چکا ہوگا، لوگ محتاج ہوں گے۔ دجال اس قحط سالی کا خوب فائدہ اٹھائے گا، زمین کے سارے خزانے اس کے اختیارات میں ہوں گے، لوگوں کی محتاجی کا فائدہ حاصل کرے گا۔ یہ شام کی طرف متوجہ ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام جنگی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ عصر کی اذان ہو چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ ڈالے ہوئے آسمان سے دمشق کی جانب مسجد اقصیٰ کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کو نماز پڑھانے کا کہیں گے اور جنگی کمان سنبھالنے کی درخواست بھی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ امامت اس امت کے ہاتھ میں ہے، میں تو صرف دجال کو مارنے آیا ہوں۔ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ کر دیں گے اور لشکر اسلام دجال کے گروہ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ شدید جنگ کے بعد دجال شکست کھا کر بھاگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور باب لد میں جا کر اسے نیزہ مار کر قتل کر دیں گے۔ باب لد میں آج کل اسرائیل کا ایک ایسا ایئرپورٹ ہے جو دجال کے بچاؤ کے لیے تیار کر رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک جہاز بھی تیار کھڑا ہے تاکہ دجال بھاگ جائے، لیکن دجال بھاگ نہیں سکے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہودیوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ کوئی پتھر یا درخت یہودی کی پناہ نہیں بنے گا، بلکہ شکایت کرے گا کہ اے مسلمان، آ جا، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آ جا اور اس کو قتل کر دے۔ صرف غرقد نامی ایک درخت شکایت نہیں کرے گا، اس لیے یہودی آج کل یہ درخت اگانے میں مصروف ہیں اور اس کی پیداوار میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا وفادار درخت ہوگا، لیکن پھر بھی مسلمان ان کو دیکھ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ دجال گدھے پر بیٹھ کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ یہ گدھا نما جہاز آج کل یہودیوں کے پاس دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ان شہروں کا دورہ کریں گے اور ستم رسیدہ لوگوں میں مال و متاع تقسیم کریں گے جن شہروں میں دجال نے فتنہ برپا کیا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت 9 سال تک قائم رہے گی۔ 9 سال کی حکومت کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کے متعلق آپ کو آنے والی کسی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اب تک کی اس ویڈیو کو یہاں تک ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں منتخب فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ شکریہ۔